my channel. Preview. کائناتیں اور آسمانوں کی تخلیق کے مدارج طے ہو چکے تھے۔ فرشتے حکم الہی میں مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی، لیکن جب مارج جنات کو پیدا کیا گیا تو ان کے لیے فطری تقاضے اود کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بیوی تخلیق کی جس کا نام مارجا، یہ نام روایت میں کہیں نہیں لہذا فرضی سمجھا جائے تھا، جن کی افزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا جن اور ایک لڑکی جننی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتوں کو آسمانوں میں رہائش دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجا میں غضب و قہر تھا، لیکن وہ اللہ کی اطاعتوں، عبادت اور فرمانبرداری سے غافل نہیں تھے۔ وہ آسمان پر فرشتوں کے پاس جاتے اور عبادت الہی کے لیے حمد و ثنا اور ذکر و تسبیحات سیکھ کر آتے اور آ کر اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے بہرے مند کرتے۔ جیسے جیسے ان جنات کی اولاد بڑھتی گئی، ان میں سرکشی کا عنصر بھی بڑھنے لگا اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہونے لگے۔ جنات کی نسل جب لاکھ سے تجاوز کر گئی تو ان میں کئی قبائل بن گئے۔ جب نسلیں ترقی کرنے لگتی ہیں تو خود سری اور سرکشی بھی جنم لیتی ہے۔ قہر و غضب سے بھری ہوا اور آگ سے تخلیق ہوئی مخلوق جنات نے زمین پر فسادات برپا کرنے شروع کر دیے۔ جیسے ابھی نسل آدم کا معاملہ ہے، جب جنات کی سرکشی بڑھنے لگی اور قریب تھا کہ حکم نازل ہوتا، مار جنات کے جد امجد نے اللہ کے حضور قوم کی سرکشی کے خلاف پوری آزاری کی کہ قوم کی سرکشی ختم ہو جائے اور باہمی اتحاد و اتفاق اور نیکی اور اللہ کے احکام کو بجا لانے کی دعا کی۔ اس کے علاوہ قوم کو بھی ہدایت و تبلیغ کی تلقین کرنے لگا، لیکن طاقت اور غضب کے نشے میں سرشار بگڑے ہوئے جنات نے مارج کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے صاف دھتکار دیا۔ پھر اللہ نے بنو مارج، جو کہ نیک اور رحم دل اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرمانبردار جن تھے، کو سرکشوں کے خلاف جنگ کا حکم دیا۔ یہ لڑائیاں بہت عرصے تک چلتی رہیں اور بالآخر حق کی فتح ہوئی۔ بہت سے سرکش اور گمراہ جنات کو قتل کر دیا گیا اور بہت کو دور دراز جزیروں اور زیر زمین قید کر دیا گیا، اور زمین پر ایک بار پھر اللہ کا حکم چلنے لگا، اور زمین جو جنات کی سرکشی اور فسادات سے عاجز آئی ہوئی تھی ایک بار خوشحال ہو گئی۔ زمین پر ایک بار پھر نیک اور برگزیدہ اور فرمانبردار حکم الہی بجا لانے والے جنات ہی رہ گئے۔ کچھ عرصے آرام و سکون سے گزرا، لیکن کچھ عرصے بعد جو سرکش جنات بچ گئے تھے اور پہاڑوں، جزیروں اور زمین کی تہوں میں چھپ گئے تھے، وہ دوبارہ واپس آئے۔ کچھ عرصے تک تو انہوں نے دکھاوے کی نیکی اور فرمانبرداری کی زندگی گزاری، لیکن کفر، گمراہی اور سرکشی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیا۔ اب کی بار انہوں نے طاقتور اور غیظ و غضب سے بھرے قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا اور بھڑکانا شروع کر دیا۔ لاش کے وہ جنات بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن ہوا اور آگ سے بنی یہ مخلوق بہت جلد بھڑک اٹھنے والوں میں سے تھی۔ اب کی بار زمین پر فسادات نے ایک نیا روپ دھار لیا اور بڑے بڑے قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور کشت و خون کرنے لگے۔ زمین ایک بار پھر جنات کی سرکشی، لڑائیوں اور فسادات سے بل بلا اٹھ اور بارگاہیں الہی میں التجا کی کہ ان سرکشوں کو مجھ پر سے ہٹا لے یا مجھے ہی حکم دے کہ میں انہیں اپنے اندر دبوچ لوں۔ ملائکہ نے بھی اللہ سے سفارش کی کہ جنات ایک بار پھر سے سرکش ہو گئے ہیں اور اب کے حالات اس قدر برے ہیں کہ بس کہیں کہیں کوئی صاحب ایمان اور نیک پاک جن رہ گیا۔ جو زیادہ صالح ہیں وہ آسمان پر آباد ہو گئے۔ زمین والوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے عاجز آ کے جنات میں جو جتنا صالح اور نیک ہوتا وہ بحکم الہی پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان تک آ سکتا تھا، تاکہ ملائکہ سے تعلیم اور حکم خداوندی سیکھ سکیں اور انہیں اپنی قوم تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ سے اس کے غضب پر حاوی رہی۔ خالق کائنات نے سرکش جنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان میں سے نیک لوگوں کو انہیں ہدایت کی طرف بلانے کا کام سونپا، یعنی نبی بنایا۔ اس امر میں سب سے پہلے ایک بڑے نیک، زاہد و عابد جن چلپانیس کو منتخب کیا گیا، گو کہ وہ بھی اپنی قوم کی نافرمانیوں اور کوتاہیوں، سرکشیوں عاجز آیا اور بیزار تھا، لیکن حکم ربی کے آگے اس نے سر جھکا دیا اور قوم کو واعظ و تبلیغ کرنے لگا اور انہیں حکم الہی کی طرف بلایا، لیکن سرکشوں قوم نے نہ مانی، بلکہ نبی اللہ کو شہید بھی کر دیا۔ زمین کی گریہ زاری آسمان کے فرشتوں اور عرش الہی کو بھی ہلا گئی، لیکن اللہ کی رحمت نے پھر جوش آیا اور غضب پر حاوی ہوئی۔ چلپانیس کے بعد ایک اور نیک بزرگ جن بلیکا، جو کہ بہت نیک اور زاہد و عابد ہونے کے ساتھ ساتھ وحشت بھی رکھتے تھے، کو یہ قوم سونپا گیا۔ ان کا دور اچھا گزر۔ جو لوگ تبلیغ و تعلیم سے راہ راست پر آنے والے تھے انہیں تبلیغ سے، اور جو نہ ماننے والے گمراہ و سرکش تھے انہیں جنگ سے زیر کیا گیا، اور اس طرح پھر سے حکم الہی عام ہوا۔
ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ قوم پھر سے اسی طرف آنے لگی اور اسی طرح 800 سے زائد نبی مبعوث ہوئے جو قوم کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے تھے۔ پھر جب جنات کی سرکشی بڑھتی اور یہی معاملہ بنی نوح انسان کے ساتھ ہمیشہ سے چلا آ رہا تو ایک اور بزرگ حاموس کو مبعوث فرمایا گیا، جنہوں نے قوم کو سخت تنبیہ کی کہ اگر نہ مانے تو سخت سزا دی جائے گی، اور قوم جنات سے عہد کیا کہ وہ فرمانبردار رہیں گے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایک قبیلے میں ایک جن بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام چلیپا رکھا گیا، جو بڑا ہونے پر ایک نڈر، بہادر اور بے باک نکلا، جس کا چہرہ جیسے ببر شیر کا اور بے حد بہادر، نڈر، اور قوم نے انہیں شاشین دل دلانے والا کا لقب دیا۔ جب وہ میدان میں ہوتا تو دشمن کا دل اسے دیکھتے ہی کانپ اٹھتا، اور ایک دوسرے قبیلے میں نبلیس نامی جننی پیدا ہوئی جو قومی جنات کی سب سے زیادہ طاقتور مادہ تھی کہ کئی 100 کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ان کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑی کا چہرہ ہوتا تھا۔ واضح ہے کہ جنات کی شکلیں مختلف ہوتی یا ہو سکتی ہیں، اور یہی ان کی پہچان اوپر بیان کی گئی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور نبلیس ہوں وہ کبھی ہار نہیں سکتی، وہ قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔